شمالی شام کے ایک مقام الیپو سے 55 کلومیٹر جنوب مغرب میں ایک بڑا ٹیلہ واقع ہے۔ یہ ٹیلہ اس قدیم تہذیب کا مدفن ہے جو ابلایا یا ابلا نامی قدیم شہری ریاست کے نام پر ابلائی تہذیب کہلاتا ہے۔ ابلا 2400 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک معلوم دنیا کا ایک اہم تجارتی شہر بھی تھا۔ اگر آج سے 4100 برس پہلے اس شہر کے ایک شاہی محل میں واقع ایک لائبریری میں آگ نہ لگتی تو آج ہم اس قدیم تہذیب اور اس کے اس اہم تجارتی شہر کے وجود سے قطعاً واقف نہ ہو سکتے۔ لائبریری کی آگ کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ اس آگ نے شاہی لائبریری کو جلا کر راکھ بنا دینے کی بجائے اس کی کتابوں کو صدیوں کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ صرف کاغذ کی کتابوں کو جلا کر راکھ بنا سکتی ہے، مٹی کی لوحوں کو کی یہ شاہی لائبریری اپنی ہم عصر سمیری اور اکادی لائبریریوں کی طرح مٹی کی لوحوں پر مبنی کتابوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوحے شاہی محل کی اس آگ نے پکا کر پختہ کر دی۔ آگ میں پختہ ہو کر یہ لوحے تقریباً 4100 برس یعنی سن 1975 عیسوی تک زیر زمین دفن رہے۔ اطالوی ماہرین آثاریات کی ایک ٹیم نے جو پاولو میتھائی کی سرکردگی میں کام کر رہی تھی 1975 عیسوی میں مٹی کی یہ تقریباً 15,000 لوحیں دریافت کیں۔ اور اس کے ساتھی 1964 عیسوی سے ابلا میں اثریاتی کھدائی کا کام کر رہے تھے۔ 1974 عیسوی میں انہوں نے وہ شاہی محل دریافت کیا تھا جس میں یہ لائبریری واقع ہے۔ بعد ازاں مٹی کی انہی 15,000 لوحوں سے ہمیں ابلا کی اقتصادی اور سیاسی ترقی کا سراغ ملا۔ ریاست ابلا کی آبادی اگرچہ اس قدیم دور میں 2,60,000 سے زائد نفوس پر مشتمل تھی مگر دارالحکومت کی آبادی 30,000 سے زائد نہیں تھی۔ 30,000 کی اس آبادی میں سے تقریباً 11,000 افراد کا تعلق افسر شاہی سے تھا۔ لائبریری سے ملنے والی لوحوں سے پتہ چلتا ہے کہ افسر شاہی کی اتنی بڑی تعداد کے لیے جو گندم، شراب اور دوسری اشیاء صرف ذخیرہ کی جاتی تھیں، ان کی مقدار کا اندراج بھی ان لوحوں پر کیا جاتا تھا۔ ابلا کا حکمران افسر شاہی کی ایک بڑی کونسل کی مدد سے حکومت کرتا تھا۔ ان الواح پر یہاں کے کئی بادشاہوں کے نام بھی درج ملے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ابلا کی شہری ریاست میں بادشاہ بھی 7 سال کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ ابلا کی شہری ریاست کی اقتصادیات عمارتی لکڑی، ریشمی پارچہ جات، قیمتی پتھروں اور دھات کی بنی ہوئی اشیاء کی صنعت اور تجارت پر مبنی تھی۔ ابلائی تاجر اس وقت کی معلوم دنیا میں دور دراز کے مقامات مصر، سمیری شہری ریاستیں، ایران اور جزیرہ قبرص تک اپنا مال تجارت کے لیے لے جاتے تھے۔ کاتب یا منشی اسی مال و اسباب تجارت کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنے پر مامور تھے۔ اس مقصد کے لیے منشی مٹی کی لوحوں پر سمیریوں کے ایجاد کردہ میخی رسم الخط کی مدد سے ریکارڈ تحریر کرتے تھے۔
کے ہاں سمیری زبان کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ایک الگ زبان بھی مستعمل تھی، لیکن دونوں زبانیں میخی رسم الخط میں تحریر کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں میخی رسم الخط سکھانے کے لیے باقاعدہ اسکول قائم تھے۔ اس کا ثبوت ایسی الواح سے ملا ہے جن پر تحریر کرنے والے طالب علموں نے اپنا نام ثبت کر دیا تھا، اور ساتھ ہی انہی لوحوں پر ان کے استادوں کی کئی اصلاح کے نشانات بھی ملے ہیں۔ 1975 عیسوی میں جب یہ لوحیں دریافت ہوئیں تو انہیں کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے انہی لوحوں میں ایسی لوحیں بھی دریافت ہو گئیں جن پر ابلائی اور سمیری دونوں زبانوں کے الفاظ کی فہرست دی گئی تھی۔ ان فہرستوں نے ماہرین کے لیے ابلائی زبان کو سمجھنا آسان کر دیا۔ ابلائی لوگ نسلاً سامی تھے۔ ان کی زبان ہی سامی زبانوں کے گروہ میں سب سے قدیم زبان قرار دی گئی ہے۔ زبانوں کے اس گروہ میں عبرانی اور عربی اس کے بعد آتی ہے۔ دوسرے ہم عصر معاشروں کی طرح ابلائی معاشرے میں بھی بہت سی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی، لیکن ابلائیوں نے زیادہ تر دیوی دیوتا اپنے ہمسایہ معاشروں سے مستعار لیے ہوئے تھے۔ لوحوں پر تاریخی حقائق کے مطابق ابلائی بادشاہوں نے بہت سے ہمسایہ ممالک کو فتح کیا تھا۔ دوسری طرح ٹیلے پر ملنے والے اثریاتی شواہد اس بات کے گواہ ہیں کہ خود ابلا بھی غنیموں کے ہاتھوں کئی بار فتح ہوا۔ خود شاہی لائبریری میں لگنے والی آگ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ 2250 قبل مسیح میں یہ آگ ایک دشمن کے ابلا پر حملہ کے وقت لگی تھی۔ اس حملے میں دشمن ابلا پر قابض بھی ہو گئے تھے، مگر دشمنوں کی اس فتح سے ابلائی تہذیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ابلائیوں نے آگ سے پہنچنے والے نقصان کو شہر کی دوبارہ تعمیر سے جلد پورا کر دیا، لیکن دشمنوں کے ان بار بار حملوں سے وہ کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ 2000 قبل مسیح کے قریب ان کی اپنے ہمسایوں سے جنگ ہوئی، جس سے ان کی ریاست کو بڑا نقصان پہنچا، لیکن پھر بھی ابلا ایک تجارتی مرکز کے طور پر بحال رہا۔ 1650 قبل مسیح میں ہتھیوں نے بالآخر ابلا اور اس کی تہذیب کے تابوت میں آخری کیل اپنی فتح سے ٹھونک دی، جس کے بعد یہ تہذیب صدیوں کے غبار میں گم ہوتی چلی گئی، تا وقتے کہ 1975 عیسوی میں کئی ہزاریوں کے بعد اس کے وجود سے گمنامی کے پردے اٹھتے چلے گئے۔